بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومرشد المعلمين والمقرئين، وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه أجمعين، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کی حرکات میں سے سیدھی پیش اور الٹی پیش کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حرکات دو قسم کی ہیں۔ نمبر 1 پڑی حرکات، اور وہ یہ ہیں: پڑا زبر، پڑی زیر اور سیدھی پیش۔ ان کو بغیر کھینچے پڑھیں۔ نمبر 2 کھڑی حرکات، اور وہ یہ ہیں: کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش۔ ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ سامعین کرام، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پڑی حرکات کو کھینچنے سے قرآن مجید میں زیادتی، اور کھڑی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنے سے کمی لازم آتی ہے، جو کہ حرام ہے۔ آئیے سیدھی پیش اور الٹی پیش کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ سیدھی پیش کی ادائیگی: سیدھی پیش حرف کے اوپر واو کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو سیدھی پیش کہتے ہیں، اور سیدھی پیش ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ پیش میں چونکہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور ذرا سے آگے کو بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس کی آواز بھی قدر گول ہوتی ہے اور بالکل سامنے کی طرف ہو کر نکلتی ہے، اور اس کی آواز ہمیشہ باریک ہوتی ہے، خواہ موٹے حرف پر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا سو، تو، وو۔ پیش کو موٹی آواز میں یوں پڑھنا: سو، تو، وو، درست نہیں۔ سامعین کرام، دو جگہوں پر ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 جب کسی حرف پر پیش ہو۔ نمبر 2 جب واو کی ادائیگی کی جائے، چاہے اس پر کوئی سی حرکت ہو، ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ پیش میں ہونٹوں کی گولائی کا دائرہ جتنا کم ہوگا، پیش اتنا ہی صحیح ادا ہوگا۔ آئیے مشق کیجیے۔ سیدھی پیش کی ادائیگی: سیدھی پیش حرف کے اوپر واو کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو سیدھی پیش کہتے ہیں، اور سیدھی پیش ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ پیش میں چونکہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور ذرا سے آگے کو بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس کی آواز بھی قدر گول ہوتی ہے اور بالکل سامنے کی طرف ہو کر نکلتی ہے، اور اس کی آواز ہمیشہ باریک ہوتی ہے، خواہ موٹے حرف پر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا سو، تو، وو۔
پیش کو موٹی آواز میں یوں پڑھنا سو تو وہ درست نہیں۔ سامعین کرام، دو جگہوں پر ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کسی حرف پر پیش ہو۔ نمبر 2، جب واو کی ادائیگی کی جائے چاہے اس پر کوئی سی حرکت ہو۔ ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ پیش میں ہونٹوں کی گولائی کا دائرہ جتنا کم ہوگا پیش اتنا ہی صحیح ادا ہوگا۔ آئیے مشق کیجیے۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، بو تو سو، بو تو سو، ربوع، رسول، خلوق، اکول، ثلث، حرم، سدس، حلم، صحف، حبوک، کتب، نذر، اخار۔ سامعین کرام، سیدھی پیش والے حرف کی ادائیگی کے متعلق 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، سیدھی پیش کو کھینچ کر نہ پڑھیں، کیونکہ بو تو سو کو کھینچ کر بو تو سو پڑھنے سے قرآن پاک میں واو زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ واو اور پیش کی آواز میں فرق صرف اتنا ہے کہ واو کی آواز کو مختصر کرنے سے پیش بن جاتی ہے اور پیش کی آواز کو دراز کرنے سے واو بن جاتی ہے۔ لہذا مثلا سورہ فاتحہ میں الحمد نعبد المستقیم کو یوں پڑھنے سے الحمد نعبد المستقیم، قرآن مجید میں واو کی زیادتی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 2، سیدھی پیش کو تھوڑا سا جلدی ادا کریں لیکن جھٹکا محسوس نہ ہو، کیونکہ بو تو سو کو جھٹکا دے کر بو تو سو پڑھنے سے حمزہ کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہا کو بھی نہ ملایا جائے، مثلا بو تو سو، یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 3، سیدھی پیش کو معروف آواز سے پڑھیں اور مجہول آواز کے ساتھ پڑھنے سے بچیں۔ معروف کا مطلب ہے مشہور، جانی پہچانی، اور مجہول کا مطلب ہے نامعلوم، غیر معروف۔ قرآن مجید اور عربی زبان میں پیش کی آواز معروف ہی ہوتی ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر پیش کو لمبا کیا جائے تو اردو کے لفظ نور، دور کی واو جیسی آواز پیدا ہو جائے، مثلا بو بو، تو تو، سو سو۔ اور جیسا کہ اردو کے لفظ بلبل میں بو، ہدہد میں ہو، سرما میں سو، اور ممکن میں مو
کہ پیش کا تلفظ کیا جاتا ہے، اور پیش کی وہ آواز جو قرآن مجید اور عربی زبان میں نہیں آتی اس کو مجہول آواز کہتے ہیں، جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر پیش کو لمبا کیا جائے تو اردو کے لفظ جو، کو کی واو جیسی آواز پیدا ہو جائے، مثلا بو، بو، تو، سو، سو۔ عربی زبان میں چونکہ پیش کی مجہول آواز نہیں ہوتی، اس لیے پیش کی مجہول ادائیگی سے قرآن مجید کی عربیت میں خرابی لازم آتی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو ذرا آگے کو بڑھاتے ہوئے مضبوطی سے گول کر کے پیش کو دبی ہوئی آواز سے ادا کیا جائے، مثلا بو، تو، سو۔ سامعین کرام، سیدھی پیش کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، بو، تو، سو، بو تو سو، ربوع، رسول، خلوق، اکول، ثلث، حرم، سدس، حلم، صحف، حبوک، کتب، نذور، اخار۔ الٹی پیش کی ادائیگی۔ الٹی پیش حرف کے اوپر قومے کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو الٹی پیش کہتے ہیں، اور الٹی پیش ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آواز کا رخ سامنے کی طرف ہوتا ہے، جیسے با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو۔ آئیے مشق کیجئے۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، بو، تو، سو، بو تو سو۔ یرہ، معہ، ووری، داود، الغاوون، یلوون، یستوون، الموءودۃ، فأووا، تلوون، تلوو، یدہ، خلقہ۔ سامعین کرام، الٹی پیش والے حرف کی ادائیگی کے متعلق 5 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، الٹی پیش والے حروف کی ادائیگی میں خوب توجہ دیں کہ ہونٹوں کی گولائی کا دائرہ کم سے کم ہو، کیونکہ الٹی پیش کی صورت میں حرف کے مجہول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لہذا بو، تو، سو کو اردو کے لفظ جو،
کہ لفظ کی طرح بو، تو، سو پڑھنا غلط ہے۔ نمبر 2، نون و میم کی الٹی پیش کو پڑھتے وقت ہوں کی طرح ناک میں آواز نہ لے جائیں، لہذا نو، مو کو اس طرح ناک میں پڑھنا نو، مو غلط طریقہ ہے۔ نمبر 3، الٹی پیش کو کھینچ کر ہی پڑھیں، کیونکہ بو، تو، سو کو بغیر کھینچے بو، تو، سو پڑھنے سے واو کم ہو جاتی ہے، لہذا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ کو یوں پڑھنے سے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ قرآن مجید میں واو کی کمی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 4، الٹی پیش کو پڑھتے وقت آواز کو ایک الف سے کم یا زیادہ لمبا نہ کیا جائے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو متوسط طریقہ سے بند یا بند کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے، مثلا یوں بو، تو، سو، لہذا یوں کمی کرنا بو، تو، سو، یا یوں زیادتی کرنا بو، تو، سو، یہ دونوں غلط طریقے ہیں۔ نمبر 5، الٹی پیش ہر حال میں باریک ہی پڑھی جاتی ہے، خواہ موٹے حرف پر ہی کیوں نہ ہو، مثلا سو، تو، وو میں پیش کو موٹی آواز میں یوں پڑھنا سو، تو، وو غلط ہے۔ سامعین کرام، الٹی پیش کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، بو، تو، سو، بو، تو، سو، یرہ، معہ، ووری، داود، الغاوون، یلوون، یستوون، الموءودۃ، فأووا، تلوون، تلوو، یدہ، خلقہ۔ سیدھی پیش اور الٹی پیش میں فرق۔ سامعین کرام، آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیدھی پیش اور الٹی پیش دونوں حرف کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیدھی پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے بو، تو، سو، اور الٹی پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے بو، تو، سو۔ اور اسی طرح آپ نے سیدھی پیش اور الٹی پیش کی مشق بھی علیحدہ علیحدہ کر لی ہے۔ آئیے اب دونوں کی اکٹھی مشق کیجیے۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، 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 بو،
تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تو 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 سا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سو 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 بو بو تو تو سو سو ختامہ آیاتہ ولدہ یأکلہ فیبسطہ کلمتہ کلماتہ آمرہ قدرہ قبضتہ عملہ۔ سامعین کرام، سیدھی پیش اور الٹی پیش دونوں کی اکٹھی مشق دوبارہ سماعت فرمائیے۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، بو 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 بو، تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تو 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 تو، سا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سو 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 بو بو تو تو سو سو ختامہ آیاتہ ولدہ یأکلہ فیبسطہ کلمتہ کلماتہ آمرہ قدرہ قبضتہ عملہ۔ سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات سیدھی پیش اور الٹی پیش کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ الکافرون کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم،
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں. آمین. وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.